اور اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ قاری شاکر صاحب جو ہے اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں اور قاری عامر بھی دونوں اسٹیج پر آ جائیں۔ بھئی یہ موبائل بند کر لیں تھوڑی دیر۔ یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا تام جھام پہلے سے ہی لگا ہوا ہے اور یہ سارا کام کر رہا ہے، صرف محفوظ کرنے کی اجازت ہے بس۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے پھر اس کا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے حفاظ، علماء، قراء، مفتیان کرام، اس وقت یہ بالکل جلسے کا آخری مرحلہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ آج کی رات کا انتخاب ایک الگ ہی انتخاب ہے۔ ایک تو یہ جمعے کی رات ہے، جمعے کا دن اور جمعے کی رات تمام دنوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا انتخاب شب برات ہے، جس کے تعلق سے مفتی معراج صاحب آپ کو بتا چکے۔ مجھے بس یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو آج ہمارے سامنے 4 حفاظ بیٹھے ہیں، ان کے سر کے اوپر ایک تاج دستار فضیلت کی شکل میں قاری عبدالشکور صاحب اور ان کے اساتذہ کرام نے محنت کر کے ان کو دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ دستار ہمارے سروں پر بندھے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سب چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے اس ارادے کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے پیارے عزیزو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ شک کا ترجمہ اس میں صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ ایسے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کی جیب میں ایک موبائل ہے سیمسنگ کا اور آپ ایک اسی طریقے کی دوسری کمپنی کا موبائل اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کے اندر وہی فیچر ہیں اور وہی کام کرتا ہے۔ آپ کسی دکان پر، کسی مارکیٹ میں، کسی علاقے میں موبائل خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ موبائل مجھے خریدنا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک دوسرا موبائل دوسری کمپنی کا ہے۔ دونوں کے بالکل کام کرنے کا انداز اور طریقہ ایک ہی طرح کا ہے،
اور دونوں کی کوالٹی بالکل ایسی ہی ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک تشویش اور ایک بات چلتی ہے کہ یہ خریدوں یا یہ خریدوں۔ یہ جو ایک اندر بات آئی ہے قرآن پاک کے تعلق سے، ایک مسلمان کے دل میں ایسی بھی بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جو یہ وسوسہ اور ایک شک سا پیدا ہوا ہے کہ یہ خریدوں یا یہ خریدوں۔ قرآن پاک کی ہر ایک آیت ایسی سچی اور صادق ہے جس کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ اس زمین کی وسعت کے اندر ہم شک کر سکتے ہیں، آسمانوں کی بلندی میں شک کرنے کی گنجائش ہے، دنیا کے اندر دریاؤں کی روانی بتانے والوں کی اس خبر کے اندر شک کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جو بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دی وہ بات حق اور سچ ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی سچی کتاب جس کے بارے میں خود اللہ پہلی ہی سورت کے اندر بیان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پیارے دوستو، یہ کتاب آئی کیوں ہے؟ یہ حافظ کیوں بنے؟ یہ مدرسے کا قیام کیوں ہے؟ ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ذرا توجہ، ایک مقصد کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ہم سب دنیا کے اندر آج تقریباً 4-5 گھنٹے سے یہاں بیٹھ کر کے اس میں مائک کے ذریعے سے اپنے کانوں میں ایک آواز سن رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب یہاں بیٹھ کر کے یہ نعت نظمیں اور یہ مکالمے اور یہ تقریریں سن رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے، قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن جس کو ہم نے آج اپنے سینوں سے لگایا، یہ بچے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کہتا ہے ھدی للناس، تیرے اور میرے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنے کی کتاب نازل فرمائی ہے، جس سے ہمیں راستہ معلوم کرنا ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی کے طریقہ کار معلوم کرنے ہیں، وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے ھدی للناس، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ھدی للجنات، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ھدی للحیوانات، بلکہ اللہ مجھے اور تجھے مخاطب بنا کر کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن پاک یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا پیغام ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ تمہیں یہ سمجھانے آیا ہے کہ تم دنیا کے ایکٹروں کو دیکھ کر اپنا لباس چینج کر لیتے ہو، تم دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے بالوں کے فیشن بدل دیتے ہو، تم دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے چہروں کو بدل دیتے ہو۔ ارے قرآن کہتا ہے ھدی للناس، دنیا میں اگر ہدایت کی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ سروں میں سجائی جانے والی، یہ سر کے اوپر تاج باندھے جانے والے قرآن کی طرف سے ہدایت کا پیغام دینے والی ہے۔ آج تک تجھے اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری ہدایت کا پیغام کہاں سے چلتا ہے، مجھے سمجھانے والا کون ہے، مجھے بتلانے والا کون ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو جیسے مفتی معراج صاحب نے کہا کہ ہمیں یاد ہے ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہوتی ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ اگر اسکول میں جا کر کے انگلش کا ایک جملہ یاد کرتا ہے اور گھر آ کر اسے فقریہ سناتا ہے تو باپ اور اس کی ماں، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب فخر سے کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ اپنے باپ کو باپ نہیں، آج کے بعد سے وہ پاپا کہنے لگا ہے، وہ ڈیڈی کہنے لگا ہے، اور وہ نہ جانے کس طرح کے جملے استعمال کرنے لگا ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں
ہمارے اس ملک ہندوستان میں جن لوگوں کی زبان کو ہم آج فخریہ طور پر استعمال کرتے ہیں اور قرآن پاک کے ایک جملے کو اپنے بچے کو سکھانا فخر نہیں سمجھتے اور اپنے بچے کو میرے عزیزو قرآن کا حافظ بنانے والا دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے. میں یہ بات کہہ دوں کہ دنیا میں اگر آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے دنیا میں اگر کوئی ایک انسان کروڑوں کا مالک ہے، میں یہ کہہ دوں کہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور ساری دنیا کا مالک ہے. وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ایک طرف قرآن کا ایک حافظ قرآن جو سامنے کھڑا ہو، جس کے سینے میں قرآن کی آیات موجود ہو، آپ نے اگر ادب اور احترام کے مقابلے میں اس دنیا دار بادشاہ کا ادب کیا ہے اور اس دنیا کے مقابلے میں اس قرآن کے حافظ کو کمتر سمجھا ہے، تو یاد رکھو تم قرآن کے محافظ نہیں ہو سکتے، تم قرآن سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی اگر کسی شے کو باعزت سمجھا جائے گا تو یہ قرآن کی توہین ہے. اس لیے کہ قرآن دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے سمجھداروں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، بگاڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن پاک کا ایک زبر، ایک زیر، اس کے ایک حرکات و سکنات کو بدلنے میں ناکام رہے ہیں. اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی باقی اور مسلم رہے گا. قیامت تک اللہ تبارک